ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں اور پچھلے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا وہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے جب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کو مانتے ہیں تو تجارت سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہم مانیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں تو فرعون اور قارون یعنی حکومت اور دولت سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں ہو، جب ہم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو پھر ہم بلڈنگز، عمارتوں سے اور پراپرٹیوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین اپنے دل میں جو ہے وہ زندہ کریں، اگر ہم یوسف علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر حکومت اور بادشاہت سے کچھ نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہوگا، ہم اپنے اسباب کی نفی کریں۔ میری دکان ہے، میں نفی کروں اس کے، اس سے نہیں ہو رہا، مجھے اللہ دے رہا ہے۔ بتوں کا ہم نفی کرتے ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں جو بت ہے نا لکڑی کا، پتھر کا، چھوٹے خدا اور موٹے خدا، سارے کے سارے جھوٹے خدا جتنے بھی یہ بنے ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن کسی کا یقین کاروبار پر، کسی کا نوکری کے اوپر، کسی کا فیکٹری کے اوپر، کسی کا زراعت کے اوپر، کسی کا عہدے حکومت کے اوپر، اس یقین کو نکالنا پڑے گا دل سے اور بار بار بولنا ہوگا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ جملہ، اس کی حقیقت کو پہنچتے پہنچتے بڑا وقت لگتا ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ کہہ دینا آسان ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کے لیے بڑی زندگی لگانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے اس کی حقیقت اندر اترتی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے۔ بہت بڑا کام ہے یہ، بہت محنت طلب کام ہے، پھر جا کے کہیں ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، نماز چھوڑ دیں گے، مسجد چھوڑ دیں گے، کاروبار نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، سب سے پہلے عبادت چھوڑتے، اللہ کا در چھوڑتے جو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، بیوی کا گھر نہیں چھوڑتے، ماں باپ کا گھر نہیں چھوڑتے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، چھوڑتے ہیں تو اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ بنا کہ ہمیں اسباب کا یقین زیادہ ہے۔ اگر اللہ پہ یقین ہوتا ہر چیز کو چھوڑتے، اللہ کو نہ چھوڑتے، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑتے۔ اگر اللہ پہ یقین کامل ہو، بندہ اللہ کے حکم کو کبھی نہ توڑے، سارے اسباب چھوٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، پیچھے چلے جائیں، اللہ کے حکم کو نہ توڑے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اسباب اختیار نہ کرو، یہ جہالت کی بات ہے کہ جی ہم کوئی سبب اختیار نہیں کریں گے، اللہ دے گا۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن اسباب کو مؤثر سمجھنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ چاہے عزت کے نقشے میں سے ذلت نکال دے، ذلت کے نقشے میں سے عزت نکال دیں، جہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے مجھے اس کاروبار میں اس چیز میں فائدہ ہوگا وہیں نقصان ہو جائے، اللہ مالک ہے۔ جہاں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خطرے کی بات ہے، مجھے بچنا چاہیے، وہیں سے اللہ نے نفع دے دیا، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اسباب اختیار کرنے بھی ضروری، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیکھنا اللہ کی طرف۔ ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم مسبب الاسباب کو دیکھیں گے اور اسباب کو نہیں دیکھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اگر زندگی میں کبھی اسباب رکاوٹ بنیں گے اللہ کے راستے میں، تو بندہ اسباب کے اوپر قدم رکھ کے اللہ کی طرف بڑھ جائے گا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟